اس روز لوگ بادلوں کو دیکھ کر خوشی منانے لگے۔ وہ سمجھے کہ اس شدید گرمی میں بارش ان کے لیے راحت بننے والی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی مدین کے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے جو اس طرح ہلاک ہو گئے تھے کہ ان کے دماغ ابل کر باہر نکل آئے تھے؟ آج دنیا میں وہی لوگ ہیں جو ہزاروں سال پہلے تھے، اور آج بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو اس وقت ہوا تھا، لیکن ہم سب کچھ جان کر بھی کیا اس کے لیے تیار ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آج بھی وہ سب دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ سب جاننے کے آج آن لائن شاپنگ سے لاکھوں لوگ گھروں میں بیٹھ کر اپنی من پسند چیزیں آرڈر کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو وہ ویسے نہیں ہوتی جیسے آپ نے آرڈر کی ہوتی ہے، یا پھر آپ بازار سے پھل اور سبزیاں خریدتے ہیں اور جب گھر آ کر شاپر کھولتے ہیں تو ان پھلوں اور سبزیوں میں زیادہ تر آپ کو خراب حالت میں ملتی ہیں۔ یہ آج کے دور کی ایک چھوٹی سی مثال ہے جس دور کی سچائی میں ہم جی رہے ہیں۔ آج خریدار بڑی بڑی کمپنیوں کے فراڈ کے آگے بے بس ہیں، یہاں تک کہ ان کمپنیوں کے زیادہ پیسے بنانے کے چکر میں ہزاروں لوگ اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دودھ میں پانی ملانے والے سے لے کر مختلف کانوں کی چیزوں میں مصنوعی رنگ ڈالنے والوں تک یہ ہر جگہ ہے۔ یہ سب پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور جتنی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے اتنا ہی ایک انسان پیسوں کے لیے ایمانداری سے دور ہو رہا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیو میں ان باتوں کا کیا مطلب؟ تو آپ یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قوم انہی اعمال کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی، جو اعمال آج کی دنیا میں گلی گلی اور شہر شہر عام ہیں۔ وہ لوگ بھی آج کے انسانوں کی طرح اپنے فائدے کے لیے تجارت میں ناانصافی سے کام لیتے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں جب آپ ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو آج بھی ہم سب کرتے ہیں۔ 1700 قبل مسیح مدین کے لوگ۔ مدین ایک شہر کا نام تھا جس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کا قبیلہ رہتا تھا۔ یہ شہر خلیج عقبہ کے مشرق میں تھا، یعنی حجاز کے شمال اور شامات کے جنوب میں۔ وہاں کے باشندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ مصر، لبنان اور فلسطین سے تجارت کرتے تھے۔ وہاں موجود امیر افراد تجارت کے ذریعے ناجائز منافع کماتے اور اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی بدولت غریب لوگوں کے مال پر قبضہ کر لیتے، جن سے ان کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ ان لوگوں کو اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ پھر بھی ظالم بن کر لوگوں پر ظلم کرتے، اور ان کے سب سے امیر افراد اپنی دولت میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوششوں میں ہوتے، یہاں تک کہ اللہ نے اس قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق اللہ، یعنی اللہ کی عبادت اور حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے، ان کی تعلیم دینا تھا۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، ڈرانا دمکانا، زمین پر فساد جیسے گناونے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا ذکر ملتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ تجارت میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تیسرا یہ کہ راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب نے ہی رکھی تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں خبردار کیا، جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو،
جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو، اور یاد رکھو جبکہ تم بہت توڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں پر اس قوم کے کچھ لوگوں نے آپ کی بات پر یقین کر لیا، لیکن دوسری طرف حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار سخت غصہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو سن کر ان متکبر سرداروں نے ان کو کہا، جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گرا دو۔ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی نہ کم کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ وہ دن بھی ایک گرم دن تھا اور گرمی اتنی زیادہ ہوتی گئی کہ ان میں سے ہر ایک شخص کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کا دماغ ابل رہا ہو، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر آگ برس رہی ہو۔ اس مصیبت سے گھبرا کر وہ سب بستی سے جنگل کی طرف بھاگے۔ اچانک وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنا شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ سب اوندے گرے پڑے رہ گئے۔ اس عذاب کے خاتمے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اس علاقے میں گئے تو اپنی قوم کو جب دیکھا تو وہ سب پتھر کی طرح سخت حالت میں اسی جگہ جم گئے تھے۔ اب یہ تمام باتیں جاننے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے معاشرے میں آج یہ سب ہر جگہ نہیں ہو رہا؟ اللہ ہم سب کو ان نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔